محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ پر نبوت ختم فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال محنت کی، پھر مدینے میں 10 سال۔ صحابہ ایمان لانے سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ کفر و شرک میں، برائی میں، گناہوں میں، سرکشی میں مبتلا تھے، یہاں تک کہ اتنے سخت دل تھے کہ بیٹیوں کو، اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ حرم شریف کے باہر جو ایک جگہ ہے، اس وقت بھی خالی جگہ ہے مکے میں، اور وہاں کوئی تعمیر کی جاتی ہے، مشینیں جب آتی ہیں کھدائی کے لیے وہ کام نہیں کرتی، وہ حصہ ابھی چھوڑا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ دور جاہلیت میں اپنے نوزائیدہ بیٹیوں کو اسی میں گاڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کی جگہ بنایا۔ کوئی تعمیر وہاں اس وقت زمانے سے نہیں ہو پا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اتنے سخت رہے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو جس طرح سے موم اور چربی جو جم جاتی ہے اور آنچ گرمی کی تپش سے موم ہو کر پگھل جاتی ہے، ایسے ہی جب اسلام کا سورج چمکا اور اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے تو اسلام کی کرنیں ان کے دلوں پر جب پڑی، ایسا ہی نرم ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ مال سے نہیں جڑے، کھانا کھلانے سے نہیں جڑے، لباس پوشاک یا دوسری چیزیں خرچ کرنے سے نہیں جڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ ہی کی ذات تھی کہ اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اور اللہ کی رحمت سے، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم تو اپنی بدعملی اور کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کے منہ پر کھڑے تھے، گرنے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں نعمتوں کے سلسلے میں آپ کے آنے کو بیان فرمایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے علم عطا فرمایا۔ آپ نے کہیں نہیں پڑھا، کہیں سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا، براہ راست علم دینے والے سے جو علیم ہے، جس کا علم ہر چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ سے علم۔ قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو علم سکھایا، آپ کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ کا یہ بہت بڑا آپ پر فضل ہے۔
صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد اتنی محبت تھی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت صحابہ کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی محبت تھی۔ ایک آدھا پر قربان ہو جاتے تھے، چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ہم کیا کھلا دیں، کیا پلا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری جس دن رہتی تھی رات گزارنے کی، تو لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت خوش رہتے ہیں، اس لیے جب ان کی باری ہوتی تھی تو دوسرے صحابہ کچھ پکا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے رسول کو کھلائیں۔ بلکہ بعض بیویوں کو اس بارے میں تھوڑا سا وہ بھی دل کے اندر بات آئی کہ ہماری باری رہتی ہے تو آپ جو کچھ نہیں بھیجتے، ان کی باری رہتی ہے، تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے، اور محبت میں کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔ جب آپ بیمار ہوئے برسول موت میں سب کے یہاں رات گزارتے تھے، کہتے تھے حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی، حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی۔ ایک بیوی آپ کی حضرت سودا نے تو قربانی دے کر اپنی باری حضرت عائشہ ہی کے نام کر دیا۔ تو بعد میں جب آپ کی زبان سے یہ لفظ ازواج مطہرات نے سنا تو اور بالکل آخری ایام چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے ہی میں رہنے کو ہم راضی ہیں، ہم تیار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی موت اس کی محبوب جگہ ہوتی ہے، سب سے محبوب جگہ اس کی موت ہوتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، اجازت لے کر اندر گئے۔ آپ کو دیکھا بڑے پرسکون ہیں، طبیعت اچھی لگی، بہت خوش ہوئے، دیر تک وہاں بیٹھے، باتیں کی، اور پھر اس کے بعد جس دن انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو بیوی، ایک بیوی کا مکان تو وہی ہے جہاں مسجد نبوی کے بغل میں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد ابوبکر، حاجیوں نے دیکھا ہے، مسجد علی ہے، مسجد ابوبکر ہے، مسجد امامہ وغیرہ ہے، اور ایک بیوی آپ کی سنج میں رہتی تھی یا سنح میں، ایک کوس دور تھا۔ جس دن وفات ہوئی ہے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں تھے، ایک کوس دور۔ جب یہ خبر آپ کو لگی، گھوڑے پر بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آئے، چادر آپ کے سر پر ڈھکی ہوئی تھی، اور مسجد نبوی کا حال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے جس کسی سے، وہ اگر پردیس میں بھی جاتا ہے، کہیں جاتا ہے تو دل بھر آتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور محبت کا اظہار دل سے، زبان سے، آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اور جب وہ پردیس میں رہتا ہے تو کسی نہ کسی طرح رابطہ کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر ہٹائی، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اللہ کے نبی کی تعریف فرمائی، اور انا للہ پڑھی، مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر رونے لگتے۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا سختہ طاری ہو گیا، دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، زبان ایک دم گل ہو گئی، بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔
ایک دم اسی کیفیت میں تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پرجوش انداز میں، اور ادھر منافقین نے یہ بات اڑا دی کہ بس اب تو یہ دین ختم ہو جائے گا، نبی چلے گئے، مر گئے، اور اب یہ آگے نہیں چلے گا، اس قسم کی بات ہے، چونکہ وہ دشمن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سن کر جوش میں یہ فرمائی کہ یہ بات غلط ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پر اللہ سے ملنے گئے تھے اور 40 دن تک وہاں رہے تھے، وہی کیفیت آپ پر ہے، آپ آئیں گے اور اس کے بعد جنہوں نے یہ خبر اڑائی ہے ان کی خیر خبر نہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بیٹھایا، سب صحابہ رو رہے تھے، اور آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، انسان ہیں، کوئی فرشتے، کوئی اللہ تعالیٰ نہیں، خدا نہیں کہ ان کو موت نہ آئے۔ افعین مات، اگر یہ مر گئے یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم دین سے گر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پلٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ خطبہ دیا اور آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھ کر سنائی، اور اس کے بعد کچھ مجمع پہ خاموشی طاری ہوئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کا جانشین کون ہوگا، اور بہت زمانے سے جب تک کہ بادشاہ کا کوئی جانشین تیار نہیں ہو جاتا اس کی وفات کی خبر عام نہیں کی جاتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی کا بدن سڑنے گلنے والا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ ادھر خبر ملے کہ ایک بہت بڑا گھر تھا بنو ساعدہ نام سے، وہاں انصار جمع ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے جانشینی کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ تشریف لے گئے کہ کہیں ایسے آدمی کا انتخاب نہ ہو جائے کہ جو ہمارے دین کے لیے بہتر ثابت نہ ہو سکے۔ آپ وہاں گئے اور باتیں کی، اور گویا اس بات پر رضامندی ظاہر ہو گئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا کام سنبھالیں گے۔ پھر وہاں سے جب آئے، اب مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے یا مکے لے جایا جائے جہاں آپ کی جائے پیدائش ہے، یا فلاں جگہ۔ ایسے موقع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا۔ ایسی ایسی باتیں بتائیں جو اور لوگ نہیں جانتے تھے، یا اس وقت ان کے دماغ میں وہ بات نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انبیاء کی جہاں موت ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس پر راضی ہو گئے، وہیں قبر کھو دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے قبر کھو دی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت علی اہل بیت کے لوگ غسل لے گئے، اور دوسرے دن منگل کے دن جنازہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ پہلے فرشتے پڑھیں گے، اس کے بعد اہل بیت پڑھیں گے، پھر اور مسلمان پڑھیں گے، اور اس کے بعد عورتیں اور بچے پڑھیں گے۔ چنانچہ حجرے کو خالی کر دیا گیا، اور اس کے بعد فرشتے آئے۔ اب یہ تو نظر آنے والی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد اہل بیت کے لوگوں نے جنازہ پڑھا، سامنے جنازہ رکھا ہے، اور اس کے بعد جنازہ پڑھ کے خود سے نکل جا رہے ہیں۔ یہ صدمہ صحابہ کو محبت کی وجہ سے بہت زیادہ تھا۔ تو ایسے موقع پر کسی کے یہاں بھی حالات آئیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کر دینا چاہیے، اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔